ایک کویشچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا۔ جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی، کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں۔ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے، تو وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ اگر جب وہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان دنیا تک پہنچ رہی ہے، سطحی طور پہ ہر جگہ نہیں، لیکن جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوئی تو جنت تک پہنچ جاتی ہے، اتنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو دیگر اوصاف بھی اسی طرح اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہوں، ارواح اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر وہ فریاد کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے اور تسلسل سے ایصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ان کی روح بہت ہی سکون سے رہتی ہے۔ یہ فرما